عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، اس وقت عالم اسلام کی یمن سے لے کر فلسطین تک یا مغربی ممالک میں یوکرین ہو یا افریقی ممالک میں کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ کہیں بڑی جنگ ہے، کہیں چھوٹی جنگ، کہیں خانہ جنگی۔ خلیجی ممالک میں اتحاد صرف اپنی کرسی اور شاہانہ دبدبہ بچانے کے لیے ہے۔ امت مسلمہ کے تحفظ، ان کی ترقیات اور دیگر مسائل سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں اور نہ ہی واسطہ ہے۔ یہ سب حکمرانوں کی بیٹھکیں، میٹنگیں، نشستیں، جس کو آپ وہ IC بھی کہہ سکتے ہیں، متحدہ خلیجی ممالک کے افواج کے الگ الگ عنوانات سے مشقیں، یہ سب کے سب ڈھکوسلے ہیں۔ دراصل یہ سب شاہی کرسیوں کے تحفظ کے سامان ہیں جس پر مشق کی جا رہی ہے۔ بہکیف ناظرین گرامی، اس کی تفصیلات بعد میں پیش کروں گا، مگر اس سے پہلے آئیے ہم اپنی بستی، شہر، گاؤں، گلی، نکڑ، تعلقات، ضلع، ریاست اور ملک میں نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں اگر دوسروں پر تنقید کر رہا ہوں تو پہلے خود کتنا درست ہوں، کیونکہ موازنہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ خود کو جانچ لیں پھر تبصرہ کریں۔ شروع کہاں سے کریں؟ چلو شام سے کرتے ہیں۔ قتل عام، بدترین سفاکی، بربریت کا لامتناہی سلسلہ۔ چلو مصر کی بات کرتے ہیں۔ خانہ جنگی، بم دھماکے، پولیس اور عام عوام میں جھڑپیں اور ہلاکتیں۔ فلسطین کی بات کروں تو نوجوانوں کی ایک پوری نسل تباہ و برباد ہو گئی اور اسرائیل کے جیلوں میں سڑ رہی ہے، اور یہ خبریں ہم پرائم ٹائم میں بار بار آپ کو دکھاتے بھی رہتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے وہاں پر۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو شاید آپ اس کا ادراک بھی رکھتے ہوں گے۔ عراق گزشتہ کئی برسوں سے جل رہا ہے، کٹ رہا ہے، مر رہا ہے۔ خلیجی ممالک کی تمام افواج اکٹھا ہو گئیں یمن میں۔ یہاں بھی خون، چیخ، ظلم کی سیاحات، بستی کی بستیاں قبرستانوں میں تبدیل، جنازے اٹھانے والا کوئی نہیں ہے تو دفن کے لیے جگہ بھی نہیں، دفنائے گئے تو اس کے یتیم بچے اور بیوہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ فلسطینیوں پر آتش و آہن کی بارش۔ افغانستان میں اموات کی تعداد ہزاروں سے تجاوز کر گئی ہے، اور اب وہاں پر بھوک مری عام ہے جب افغانستان میں طالبان کی حکومت شروع ہوئی، کیونکہ اس کے سرمایے کو ایک دشمن نے ابھی بھی ہڑپ کر رکھا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار پر کون یقین کرتا ہے؟ اصل کہانی تو الگ ہی ہے۔ یہاں کے پہاڑوں میں اب بھی صرف موت رقص کرتی ہے۔ ہر دن بمباری، ہر دن بم دھماکے، خود مختاری کا یہ تاریخ ساز معرکہ نہ جانے کب جا کر کے تھمے گا، اور تھمے گا بھی یا نہیں اس کا پتہ نہیں۔ صومالیہ اور نائجیریا میں کچھ الگ ہی قسم کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، سب اسلام اور اس کے تحفظ کے نام پر۔ میانمار میں کیا ہوا، برما میں کیا ہوا، یہ تو پوری دنیا جانتی ہے۔ دونوں کشمیر کی وادیاں کس قدر تنگ ایام سے گزر رہی ہیں، گزشتہ ہفتے آپ نے ہمارے پرائم ٹائم میں بھی سنی ہوگی۔ پاکستان تو چھوڑیے، یہاں کس کو دوش دے سمجھ میں نہیں آتا۔ کلمے کی نسبت پر بنے اس ملک میں افراتفری، عصبیت، مسلکی چھیڑ چھاڑ، میں اور تو کا ایسا عالم کہ نہ مسجد محفوظ، نہ درگاہیں، نہ بازار، نہ گلی کوچے، صبح گھر سے نکلنے کے بعد بندہ واپس گھر لوٹے گا یا نہیں اس کا یہاں پر یقین بھی نہیں۔ ہمارے مسلکی منافرت کا دشمن نے اتنا فائدہ اٹھایا کہ داعش اور القاعدہ کو خود بنایا، اس کو پیدا کیا اور اس کو نیست نابود کرنے کے لیے پورے خلیجی ممالک کو ایک طرف اکٹھا کر کے ہتھیارات فروخت کر رہا ہے۔ تو وہیں دوسری جانب ایران سے تمام پابندیاں ہٹا کر اس کو بھی ہتھیار فراہم کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔
کبھی بناتا ہے، کبھی پابندیاں عائد کرتا ہے۔ بشار سے کہتا ہے کہ ٹکے رہو، دوسری جانب روس سے کہتا ہے کہ شام سے جگہ خالی کرو۔ داعش کو کھڑا کر کے پورے مغربی ممالک اور خلیجی ممالک کو عراق بھیج دیا، جاؤ لڑو مرو۔ مغربی ممالک میں اسلاموفوبیا پیدا کرنے کے لیے جگہ جگہ بم دھماکے کرائے جا رہے ہیں۔ دشمن اتنا کامیاب ہے کہ اب مغربی ممالک کے طیاروں میں مسافر عربی زبان بھی بولتا ہے یا اس کی شبیہ عربوں سے ملتی ہے تو اس کے طیارے سے اتار دیا جاتا ہے، اور وہ بھی بڑی بے رحمی کے ساتھ۔ اور ہم نے کتنی ایسی خبریں سنی ہیں ایسی، اور دیگر مسافروں کے تحفظ کے نام پر حجاب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پگڑی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ ایسی کتنی خبریں ہیں جو ہر دن شائع ہوتی ہیں، لیکن آپ کی نظر اس پر نہیں جاتی۔ ادھر ملک عزیز ہندوستان کے بارے میں بتائیں، یہاں مسلمانوں کی بڑھتی تعداد کو لے کر کسی کو ڈر ہے، اور وہ صاف کہتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد یوں ہی بڑھتی رہی تو عورتوں کا گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ کوئی قرآن کے صفحات سے ٹکیا بیچنے کے لیے یوز اینڈ تھرو پلیٹ بناتا ہے، نعوذ باللہ، وہ خبر سنی ہوگی۔ کوئی عورت کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بھی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دو، مجھے بھی درگاہ میں ماتھا ٹیکنے دو۔ کہیں نعروں کے لیے جھگڑے، کہیں معمولی سی بات کو لے کر کے مسلمانوں کی جاگیریں جلائی جا رہی ہیں، کہیں پردہ اور حجاب کے نام پر ہنگامہ مچا ہوا ہے، کہیں کھلم کھلا قتل عام کی بات کرتے ہیں تو کہیں مسلمانوں سے تجارت نہ کرنے کا حلف دلایا جاتا ہے۔ منی پور، جھارکھنڈ، اتراکھنڈ، کرناٹکا، یو پی، بہار، نہ جانے کون سی ریاستیں ہیں اور کہاں کہاں کی ریاستیں ہیں، اور ایسی خبریں آپ نے سنی ہوگی۔ ناظرین گرامی، ان سب کے بیچ دشمنوں کو ان کے منصوبے میں کامیاب کرنے کے لیے ہمارے کچھ بھائی صرف مسلکی اختلافات کی وجہ سے جا ملے، اور دلیلیں بھی دے رہے ہیں۔ واہ مسلمان، واہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ تیری نظر اتار کے رکھ لوں، کیونکہ تاریخ نے کبھی تیرا ایسا چہرہ نہیں دیکھا ہے جتنے اختلافات اس وقت تیرے اندر، تیرے بھیتر اور تیرے آس پاس میں موجود ہے۔ ناظرین گرامی، سیدھی بات میں مجھے یہاں پر چھوٹی سی بریک کی اجازت دے، بریک کی اس بار کچھ اور حقائق۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، اس صدی کا سورج امت مسلمہ پر بے بسی، انسانیت سوز مظالم، دلدوز اور دلوں کو چیرا کرنے والے ہیبتناک اندھوناک مناظر دیکھ کر پریشان ہے کہ انسانی تاریخ میں امت مسلمہ کو اس حد تک گرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک بے حسی کی ساری حدیں پھلانگ کر اس صدی کی مسلم جماعت نے یہ باور کرا دیا کہ جب ہم جاگتے ہیں تو پوری طرح جاگتے ہیں، اور جب سوتے ہیں اور بے حس لاچار ہو جاتے ہیں تو اس قدر کہ ہمارے پاس افواج ہونے کے باوجود، حکومتیں ہونے کے باوجود، پوری دنیا کی جملہ آبادی کی 20% آبادی ہونے کے باوجود، کئی ممالک اپنے زیر ملکیت ہونے کے باوجود، تیل کے کنویں اور ترقیات کے سارے وسائل ہونے کے باوجود ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم مسلک و مشرب کے نام پر بڑھ چکے ہیں، اور ہمارے جینے کا مقصد رضائے الہی نہیں، بس غیروں کی طرح جینا ہے، عیاشی کرنا ہے اور نکل جانا ہے۔ ادھر یہ حال تو ادھر جنگ زدہ علاقوں سے کوچ کر جانے والے تارکین وطن کا حال بے حال ہے۔ کہیں ساحل سمندر پر، دریائے نیل، یونان، لیبیا، ترکی کے ساحل، لندن وغیرہ میں تارکین وطن کی تعداد لاکھوں سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے۔ ابھی لبنان، لیبیا سے خبر ملی کہ شام سے آنے والی نوجوان خواتین کو جسم فروشی پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ تارکین وطن کے کیمپوں میں جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، خواتین کے ساتھ نازیبا سلوک کیے جانے کی خبریں آئے دن اخباروں کی زینت بنتی جا رہی ہے۔ بی بی سی، الجزیرہ، العربیہ، یورپین ممالک کے کئی آن لائن انگریزی اخبار اور کئی پرنٹ ایڈیشن، ترکی کے کئی مقامی زبان سے شائع ہونے والے اخبارات میں شائع ہونے والی تارکین وطن کی تصاویر، بے یار و مددگار یتیم بچوں کی بے ہنگم، بے ترتیب، دل کو رلا دینے والی تصاویر جب چھپتی ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ خود کو مسلمان کہنے والے بادشاہوں سے پوچھوں کہ ان لوگوں کا آخر گناہ کیا ہے، کیونکہ ان کو انہی کی زمین سے نکال کر دوسروں کی زمین پر زندگی کی رمق مانگنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسا بحران ہے، یہ کیسی آہ ہے، یہ کیسی زندگی کی آس ہے۔ زندگی کو بچاتے بچاتے کشتی پر بیٹھے تو موجوں کے حوالے ہو گئے، زمین چھوڑی تاکہ کہیں آسرا مل جائے تو دوسرے ملکوں کے لوگوں نے دروازے بند کر لیے، اور فرانس میں فوجیوں نے لاٹھی چارج کر کے انسانیت سے رشتہ نہ ہونے کا پتا دیا۔ سمندر کی رحلوں میں ڈوب کر بچے، بوڑھے، خواتین مر رہے ہیں۔ جو بچ گئے ساحل سمندر پر پہنچے تو کسی کو مہلک بیماری مار رہی ہے تو کسی کو بھوک۔ یہ سب میڈیا نہیں دکھا رہا ہے، جانتے ہیں
گے. کیوں؟ کیونکہ اقوام متحدہ میں بڑے بڑے ممالک ہیں اور یہ تصویر دنیا کے سامنے آئے گی تو یہی ممالک ننگے ہوں گے، کیونکہ جنگ مسلط کرنے والے بھی یہی، ہتھیارات بیچنے والے بھی یہی، تارکین وطن کا بحران دکھانے والے بھی یہی، ایک بچے کی موت پر رونے والے بھی یہی، اور ہزاروں افراد کو مرنے پر مجبور کرنے والے بھی یہی، ایک تصویر دکھا کر تمام ممالک سے روپے لوٹنے والے بھی یہی. ناظرین، آپ عالم اسلام کے حالت زار پر ایک نظر دوڑائی ہے اور مجھ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ دراصل ان کو جھنجھوڑنے والے بھی سو گئے. کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں، کچھ اللہ والے دعائیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں. ذرائع وسائل نہیں ہیں، اور ہیں بھی تو حکمرانوں کی عیاشی، مغربیت اور آوارگی کے درمیان آوازیں دب کر رہ جاتی ہیں. ان دنوں اسلام اور مسلمانوں کی جتنی زیادہ مخالفت اور غیروں میں جو نفرت دیکھی جا رہی ہے وہ شاید ہی تاریخ میں کبھی ایسی نفرت یا مخالفت دیکھی گئی. مگر وہیں ان تمام نفرتوں اور مخالفتوں کی آندھیوں کے دوران قبل اسلام کے واقعات بھی اسی طرح ظہور میں آ رہے ہیں. یورپین ممالک چاہے جتنی نفرت کر لیں اور اسلاموفوبیا کے شکار ہو جائیں، مگر سب سے زیادہ تعداد جو اسلام قبول کرنے کی ہے وہ انہی یورپی ممالک سے آ رہی ہیں. سعودی عرب میں ہو یا عرب یا خلیجی ممالک میں، اور بھی بہت ساری ممالک میں، دیگر ایشین کنٹریز سے ملازمت کے آنے والے یا دوسرے مقاصد سے آنے والے لوگوں کی قبول اسلام کی خبریں روز بروز آتی ہی رہتی ہیں. اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے جو منصوبہ بندی ان دنوں ہو رہی ہے اور دشمن اس میں جس تیزی سے کامیاب ہو رہا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے. ازل سے اسلام اور مسلمان دشمن یورپی ممالک میں بم دھماکوں کے ذریعے ڈر پیدا کیا تو خود ہمارے ملک کے ہند کا حال یہ ہے کہ مسلمان کو بظاہر مسلمان رکھ کر اس کے عقیدے کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. کبھی نصاب تعلیم میں گھس کر، کبھی تعدد ازواج کے سلسلے میں شک پیدا کر کے، کبھی وطن پرستی کا جھوٹا ڈھنڈورا پیٹ کر، حلال و حرام کا مسئلہ چھیڑ کر خاتون کی آزادی کے نام پر مسجد میں گھسانے کی کوششیں جاری ہیں، اور 3 طلاق کے نام پر حدیث و قرآن کی تعلیمات سے باغی بنانے کی مسلمانوں کو کوششیں ہو رہی ہیں. حجاب کے نام پر، آزادی کے نام پر حجاب کو پورے سروں سے چھیننے کی کوششیں ہو رہی ہیں. سیکولر کے نام پر مذہبی شناخت چھین لینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے خود نام نہاد کچھ مسلمانوں کی ٹیم تیار کی ہے جو لوگوں پر، جو کچھ ٹکوں پر بک جایا کرتے ہیں، اور میڈیا والوں کے لیے یہی دانشور ہیں، یہی مسلمانوں کے رہنما ہیں، اور انہی سے آ رہا مسائل پوچھ رہے ہیں جن کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، نہ بولا جاتا ہے. ایک چینل کا ڈیبیٹ ختم نہیں ہوتا، دوسرے چینل میں نظر آتا ہے وہ کمبخت، اور کبھی جذباتی بن کر چلا رہا ہے، کبھی مخلص بن کر کے رو رہا ہے، اور ٹی وی اسکرین پر ڈرامہ کر کر کے دونوں ہاتھ سے روپیے بٹور رہا ہے. اور جب حضرت کی زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو حضرت کو اردو بھی ڈھنگ سے پڑھنی نہیں آتی، نہ انگریزی. کچھ کتابیں پڑھ کر خود کو کیا تصور کرنے لگ جاتے ہیں، اور میڈیا کو انہی زرخرید لوگوں کی تلاش ہوتی ہے جو بڑھ کے جذباتی بن جائے، کبھی روئے، کبھی چلائے، کبھی ہنسے، اور کبھی کچھ اوٹ پٹانگ بولے، اور پھر اپنا پیسہ بٹور کر نکل جائے تاکہ ان کی بھی ٹی آر پی بڑھتے رہے. جی ہاں ناظرین گرامی، بیک ناظرین گرامی، ایک اور بریک کی اجازت دیں، بریک کے اس پار کچھ اور حقائق. ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں. ناظرین گرامی، کیا سنائیں حالت زار، بس یوں سمجھیے ظلم خود ظلم کو دیکھ کر حیران ہے، ستم خود ستم کو محسوس کر کے ششدر ہے. رشتے خون سے خود خون پوچھ رہا ہے کہ انسان کی کوئی قیمت نہیں، خون کی کوئی وقعت نہیں، اور بالخصوص جب خون کا تعلق مسلمان سے ہو تو اس کی کوئی حیثیت فی الحال اس زمانے میں تو نظر نہیں آ رہی. مغرب ہمیں جاہل، گنوار، نقال اور دہشت گرد کے ناموں سے یاد کرتا ہے. وہ ہم سے کہتا ہے کہ اس سے لڑو، اس سے مت لڑو، یہ کہو، وہ کہو، یہ بولو، وہ مت بولو، ہم ثالثی کریں گے، ایسا نہیں کرو گے تو وہ حملہ کر دے گا. کبھی اسرائیل سے ڈراتا ہے تو کبھی ایران اور توران سے ڈراتا ہے. بقول شاعر کے گواہ دے ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے زمین پر آسماں سے ہم کو دے مارا. 7ویں سے 14ویں صدی بلکہ صدی عیسوی کے درمیان کے وقفے کو دیکھیے، جب علم کیمیا، طبعیات، علم الہندسہ، فلکیات، طب، فلسفہ اور تاریخ کے شعبوں میں جابر بن حیان، الکندی، الخوارزمی، الرازی، ابن الحیثم، البیرونی، الغزالی، ابن رشد اور ابن خلدون جیسے عالی قدر مفکرین، سائنسدان اور اہل حکمت و دانش دنیا کو علم بانٹ رہے تھے. اس دور میں علم و حکمت کا جو عظیم خزانہ سامنے آیا، اس کی مثال یونان سمیت کسی خطے ارضی کی تاریخ میں نہیں ملتی.
جس قوم کے آباء و اجداد نے علم و فن کی نئی بلندیوں کو سر کرنے کا سلیقہ سکھایا، آج اسی قوم کی نسل تاریخ کے ریگزاروں میں کھو گئی ہے اور اپنی پہچان ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ نہ جانے وہ کون تھا، مگر وہ اپنی تحریر کے ذریعے کسی کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ میرے پاس ان کے الفاظ محفوظ ہیں، اس تحریر کو میں یہاں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس نے لکھا تھا، اے مرد مسلمان، دنیا کو روشن کرنے والے سورج سے حرارت اور چمک دمک لے لے، پانی کے سیل رواں سے اپنے گھروں کو روشن کرنے والی بجلی پیدا کر، آسمان پر بسنے والے ساکن اور متحرک اجرام فلکی جنہیں زمانے قدیم کی قوم میں اپنا معبود خیال کرتی تھی، تمہاری کنیزیں اور تمہارے حلقے بغوش غلام ہیں۔ تو تلاش و جستجو کا عمل جاری رکھ، اسے اپنی تدابیر سے مضبوط اور نتیجہ خیز بنا اور اس عرض سما کو تسخیر کر۔ ناظرین گرامی، غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں، کیوں کر ہو رہی ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دراصل سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو نت نئے سازشوں سے دشمنان اسلام نقصان پہنچانے کی جو کوشش کی سو کی، مگر دشمنان اسلام کو غیروں سے زیادہ اپنوں نے ساتھ دیا اور وہ یوں ہی اپنے مکروہ ترین منصوبوں میں کامیاب ہوتے رہے۔ اور سب سے بڑا ہتھیار دشمن جو آج بھی استعمال کر رہا ہے وہ ہے مسلکی اختلافات۔ مسلمانوں کو اسی کشتی میں سوار کر کے وہ لوگ بیچ منجدار میں چھوڑ رہے ہیں۔ دائیں دیکھے تو گہرا پانی، بائیں بھی گہرا سمندر، اوپر آسمان، ساحل دور، کشتی سے کود جائیں تو بھی موت، اور کشتی میں رہیں تو لڑ بھڑ کر مر جائیں گے۔ یہ ہے ہمارا حال۔ دیکھیے ہندوستان کی جانب، وہ دیکھیے پاکستان اور بنگلہ دیش میں، یہ دیکھیے شام و عراق میں، وہ دیکھیے مصر اور لبنان میں، یہاں دیکھیے سعودی عرب کی جانب۔ گزشتہ کئی سالوں سے اس ملک کی اقتصادی حالت بگڑ چکی ہے اور اس کو بہتر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اصلاحات کے نام پر۔ اس کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے۔ لگاتار قوانین میں تبدیلیاں، پالیسیوں میں رد و بدل۔ آپ کو کیا لگتا ہے سب ایسے ہی ہو رہا ہے؟ نہیں، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں گراوٹ اور پھر امریکہ کی جانب سے تھوپی گئی جنگ نے اس ملک کو ڈبا کر کے رکھ دیا ہے۔ اب دیگر ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے جو سکون سے ہیں، جیسے قطر و مسقط، جزائر، کویت، بحرین، وہ سارے ممالک جو خلیجی اور مسلم کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی میں خانہ جنگی شروع کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں، کبھی کرد کے نام پر۔ اب یہاں مہینے میں 2 بار بم دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی رہی ہیں لیکن اب کم ہو چکی ہیں۔ کون سا ملک ہے جو چین و سکون سے ہمیں بتا دے ناظرین گرامی؟ کچھ ممالک ہیں مگر وہ وسعت کے اعتبار سے بڑے بڑے ممالک کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس کے باوجود ہم اتنے ہٹ درم ہیں کہ اپنے مسلکی اختلافات کو گھر میں رکھنے کے بجائے بازار میں لے آتے ہیں، بھیڑ جاتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں۔ کوئی کسی پارٹی کے ساتھ جاتا ہے اور کوئی کسی کے ساتھ، اور جو دشمن اسی کے طاق میں رہتا ہے فائدہ اٹھا کر ہمارے عقیدوں پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ پھر بھی ہمیں شکایت ہے کہ مدد کیوں نہیں آتی؟ جب بندہ خود کو بدلنا ہی نہیں چاہے تو کوئی کیوں کر آپ کو مجبور کرے؟ ناظرین، مجھے ہاں یہ کہنے کی اجازت دیں اور اس کو آپ جس انداز میں بھی اپنے پلوں سے باندھنا چاہیں باندھ دیں کہ مغرب کے منہ زور یلغار کے سامنے ٹکے رہنا ہو تو خود کو ٹیکنیکی مہارتوں سے جہاں آراستہ کرنا ہوگا، عقائد پر جو شب کو مار رہے ہیں، یکسانیت اور آزادی کے نام سے ان کو روکنے کے لیے خود کے عقیدے کو ٹھیک اور ایمان کو قومی بنانا ہوگا اور قوی بنانا ہوگا۔ ننگی تہذیب پروار کرنے والوں کے لیے اپنی تہذیب و ثقافت کو توانا بنا کر مضبوط انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر خود کو مذہب کے نام پر ایک رکھنا ہوگا۔ چاہے مسلک مجھے جہاں بھی لے جائے، مگر ان دفاعی حربوں سے ہم نے منہ موڑ لیا تو آج حالات جو ہیں وہ پھر بھی بہتر ہیں، اگلے دن بڑے ہی خطرناک ہوں گے، کیونکہ منصوبہ بندی میں ہم لوگ ہر قسم کے دشمن سے پورے 100 سال پیچھے چل رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، پورے 100 سال۔ یقین نہیں آتا تو ایک بار خود دیکھیں اور اس کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔